الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک عمل ایسا ضرور کرتا ہے جس پر انسان کو بڑا ناز اور بڑا فخر ہوا کرتا ہے، اور جس عمل کو انسان اپنی نجات اور مغفرت کا ذریعہ سمجھتا ہے، کوئی نہ کوئی عمل ایسا ضرور انسان کی زندگی میں ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ 3 شخص ایک غار میں پناہ لیتے ہیں تو غار کا منہ پتھر کے گرنے سے بند ہو جاتا ہے اور انہیں نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو ان میں سے ہر شخص پھر اپنے اس عمل کو لے کر اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے جو اس نے اپنی ساری زندگی میں بہترین عمل کیا ہوتا ہے، اور وہ تینوں ایسے ہی کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ پتھر سرک جاتا ہے اور ان کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1,24,000 یا 1,44,000 کم و بیش ہے، اور ہم سب کا یہ یقین ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے اور اپنے ایمان پر قائم رہا ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ جل شانہ کے وعدے کے مطابق ضرور جنت میں جائے گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، ان میں کچھ مراتب ہیں۔ کچھ صحابہ کرام ہیں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قرب حاصل تھا اور ان کا بڑا مقام ہے، جس طرح خلفائے اربع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے برابر کا کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ کچھ صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مبشرہ صحابہ فرمایا ہے، یعنی 10 صحابہ کرام جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ ان میں 4 تو یہی صحابہ کرام ہیں، حضرات خلفائے اربع، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور دیگر 3-4 صحابہ کرام ہیں۔ یہ 10 صحابہ کرام 10 مبشرہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا قرب رہا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی انہوں نے بڑی جنگوں میں شرکت کی ہے اور بڑا دین اور اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ یہ جب عمر کے اپنے آخری حصے میں آئے، ان کی عمر مبارک 80 سال تھی، عمر کا آخری حصہ انہوں نے گوشہ نشینی کی صورت میں گزارا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر مشقت والا کام نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آخری 3-4 سال انہوں نے بس اپنے گھر کے اندر گزارے ہیں۔ بڑھاپا آ چکا تھا، نقاہت ہو گئی تھی،
اور جنگوں میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ فضا میں گھورتے رہتے تھے، فضا میں دیکھتے رہتے تھے۔ جب کبھی ان کے دوست احباب آ کر بیٹھتے تھے تو پرانی جنگوں کے قصے شروع ہو جاتے تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری کے واقعات سنائے جاتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ آخری حصہ انہوں نے گھر پہ گزارا ہے۔ جب بالکل ان کی موت کا وقت آ گیا تو ان کا جو صاحبزادہ تھا ان کا نام حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ ہے، وہ بھی صحابی رسول تھے۔ تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور بڑی پریشانی کا اظہار کرنے لگے، غمگین ہو گئے کہ میرا باپ اب موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جانب من، کس چیز کی پریشانی ہے، کس چیز کا غم ہے؟ موت ایک برحق چیز ہے، اور تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ سعد تو جنتی ہے، اللہ تجھے جنت عطا فرمائیں گے، پھر کس چیز کی پریشانی ہے، کس چیز کا غم ہے؟ آخر ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور کلمہ کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں؟ بہرحال یہ ایک وقت ہوتا ہے، اگر باپ پر موت آ جائے تو اولاد غمگین ہو جاتی ہے، اور اگر اولاد پر موت آ جائے تو باپ غمگین ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ وہ جو سامنے الماری ہے اسے کھولو۔ چنانچہ بیٹے نے الماری کھولی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو چادر پڑی ہے یہ اٹھا کر میرے اوپر ڈال دو۔ چنانچہ بیٹے نے جب وہ چادر لی اور اسے کھولا تو وہ پرانی چادر تھی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، جانتے ہو یہ کون سی چادر ہے؟ یہ وہ چادر ہے جسے میں اپنے بدن پر لپیٹ کر اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوا تھا، اور یہ اتنی برکت والی چادر ہے کہ اس چادر کے ساتھ میں نے کفر اور اسلام کی پہلی جنگ لڑی ہے۔ یہ وہ بابرکت چادر ہے کہ جس جنگ میں ہم شریک تھے، مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی لڑنے کا سامان نہیں تھا، کوئی افرادی قوت نہیں تھی، ہم اللہ کے بھروسے پر یہ جنگ لڑے تھے۔ اور تمہیں کیا معلوم میرے بیٹے کہ اس چادر کو پہن کر میں کتنی دفعہ اللہ کے رسول کے جسم کے ساتھ مس ہوا ہوں اور ٹچ ہوا ہوں۔ جب میری روح نکل جائے تو یہ چادر میرے اوپر ڈال دینا اور اس چادر کو میرے کفن کا حصہ بنانا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بابرکت چادر کو میں اپنے ساتھ اپنی قبر کے اندر لے کر جاؤں۔ اللہ جل شانہ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا ہے، رحم فرمایا ہے، ہو سکتا ہے اس چادر کی وجہ سے اللہ جل شانہ اور زیادہ رحم مجھ پر فرما دیں اور زیادہ کرم مجھ پر فرما دیں۔ تو وہ چادر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے کفن کا حصہ بنی اور آپ کے ساتھ وہ چادر وہ قبر کے اندر گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے۔ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، تو جس صحابی نے آپ کا حلق کیا آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ بال صحابہ میں تقسیم کر دو۔ 1400 صحابہ کرام کی تعداد تھی، تو وہ بال صحابہ کرام کو تقسیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناخن کاٹا کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی صحابی انہیں محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ جو صحابہ اور صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے محفوظ رکھا کرتے تھے، وہ آپ کے بالوں کو ایسی ضائع کر دیتے؟
نہیں بلکہ وہ صحابہ کرام کے پاس ہوا کرتے تھے، اور جس صحابی کے پاس جو چیز ہوا کرتی تھی وہ یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ میں جب مر جاؤں تو اسے میری قبر کے اندر میرے ساتھ رکھنا، یہ اللہ کے رسول کے جسم کا حصہ ہے، اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ تو یہ ایک چادر کا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا، یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، تو میں نے چاہا آپ حضرات کی خدمت میں بھی عرض کر دوں۔ یہ اس قسم کے واقعات ہوا کرتے ہیں کہ اس سے انسان کا ایمان یہ بڑھتا ہے اور عمل کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔